الرحمن الرحیم۔ نکاح کے تعلق سے الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، قریب مکمل ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے سامنے طلاق کے مسائل آئیں گے۔ طلاق کے مسائل، طلاق کسے کہتے ہیں، پھر طلاق کے مسائل میں اور بہت ساری باتیں آپ سنیں گے۔ طلاق کہتے ہیں اب نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی جو ذمہ داریاں، جو حقوق ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس ذمہ داری کو اٹھا لینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں سے آدمی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے، طلاق ہے۔ سمجھ؟ طلاق کے مسائل سننے سے پہلے یہ بھی سن لے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ جب اسلام آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس موقع پر عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر کے اسلامی احکامات کو اور پھر اسی طرح اسلام میں عورتوں کو کتنی عزت دی گئی ہے، کتنے حقوق دیے گئے ہیں، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جب اسلام آیا تو عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، غلاموں اور باندیوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ جیسے اس زمانے میں آپ دیکھیں گے عورتوں کے ساتھ ہم لوگ بہت اچھا سلوک کر رہے بول کر اسے شہوت رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بس شو پیس ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، ایک لذت حاصل کرنے کی چیز۔ چاہے غلط سلط کیا کہتے ہیں وہ دھوکہ دینے والے نعرے لگا کر کے عورتوں کو الو بنایا جا رہا ہو، لیکن عورت بہرحال اس زمانے میں بھی کیا ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ لیکن ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے اور سوچ اور سمجھ نہیں ہے جسے ہم سمجھ سکیں۔ کیا اس زمانے میں عورتیں باندیوں کی طرح، غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزار رہی ہیں؟ کس کس کی نوکری کر رہی ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے ایسی ہی زندگی پہلے عورتیں گزارا کرتی تھی، بہت ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر۔ حتیٰ کہ جب ان کی پیدائش کا وقت ہوتا، سمجھو کہ کسی گھر میں بچی پیدا ہو گئی، تو بچی پیدا ہونے سے ان لوگوں کو ٹینشن آ جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے، قرآن کریم کہتا ہے وہ اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ادھر ادھر گھومتا تھا، پھرتا تھا۔ پھر مارے افسوس کہ وہ سوچتا تھا اب اس کو زندہ رکھوں گا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، زندہ اس کو قبر میں دفن کرتے تھے، گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیتے۔ 30ویں پارے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کرتے تھے۔ اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا عورت کو، بچیوں کو۔ ابھی زمانے میں نہیں ہے، لڑکیوں کے پیدائش کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ خود مسلمانوں میں اگر بچی اگر 1 سے 4 5 بچیاں پیدا کر لے تو اس عورت کو ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، بلکہ دھکے دے کر کے اس کو گھر سے باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی پیدائش پر اتنا غصہ، اتنا عورتوں کے ساتھ، تو اسی لیے میں نے کہا اس زمانے میں بھی کوئی کم نہیں ہو رہا ہے ظلم عورتوں کے اوپر۔ اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا، اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جب عورتوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہوتا تھا کہ بچیوں کی پیدائشی پر ان کو عار آتی تھی، شرم آتی تھی، اتنا ہی نہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو مرد کے برابر تو کیا انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح جائیداد اور کیش پیسہ، روپیہ پیسہ جائیداد میں تقسیم کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح عورت کو بھی کیا کیا جاتا تھا، تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اسے وراثت میں حصہ ملنا تو دور کی بات، اس کو وراثت کا سامان سمجھ کر کے کیا کر دیا جاتا تھا، تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اتنا ظلم ہوتا تھا۔ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اسلام میں صرف 3 طلاق تک کی حد ہے، اس سے زیادہ یہ کیوں ہے؟
5 بھی ہو سکتا تھا، 7 بھی ہو سکتا تھا، 1 بھی ہو سکتا تھا، اس کو بھی آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سمجھیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے سارے حقوق دیے، کتنا بڑا مقام دیا۔ سنتے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ اسلام جو ہے نا عورتوں کو نجات دینے والا مذہب ہے۔ جس زمانے میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو ظلم ستم سب کو ہٹایا، اس سے نجات دی۔ اور اسلام نے جو عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیا اور ان کو جو حقوق دیے، پورے دنیا کے جتنے سارے دھرم ہیں ان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن الٹا کیا کرتے ہیں، مسلمانوں ہی کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، جبکہ اسلام نے ظلم نہیں کیا، ظلم تو دوسرے کر رہے ہیں، اسلام نے تو عورت کو صحیح مقام دیا۔ کیا کیا اس کو بھی سن لیں۔ دیکھو، اسلام نے بچوں کے پرورش کرنے پر جو اجر ثواب اور آخرت کے احساس سے جو بشارتیں سنائیں، باقی کسی دھرم میں یہ بات نہیں ملی۔ بچوں کے پرورش نہیں، بچیوں کے پرورش پر آپ نے بارہا سنا ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کے 3 بچیاں ہوں اور اس نے صحیح اچھی تربیت کی ہو اور پھر اس کو ایک نیک صالح دیندار لڑکے کے ساتھ شادی، وہ میرے ساتھ جنت میں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے پر اتنی بڑی بشارت۔ اوچ آپ دیکھیں گے بچوں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ بچیوں کے لیے۔ اب آپ بتاؤ نا، اسلام نے پیدائشی پر کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں پیدائش پر کی کیا کرتے تھے لوگ؟ عار سمجھ کر کے زندہ دفن کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ اور اسی طرح اسلام نے عورتوں کی عفت اور عصمت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے جو قوانین مرتب کیے، جو نظام بنایا، ایسا نظام آپ کو اور کسی مذہب اور کسی دھرم میں، دنیا کے کسی بھی دھرم میں نہیں ملے گا، کہ عورتوں کی عفت اور عزت کی حفاظت کے لیے جو جتن اسلام نے کیا ہے، وہ جتن آپ کو کسی اور دھرم میں، سب دھرم میں کیا کیا جاتا ہے؟ عورتوں کی عزت کی بات کی جاتی ہے، صرف زبانی جمع خرچ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، صرف زبانی جمع خرچ ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ خود اس کے اوپر نہیں کیا کرتے، عمل نہیں کرتے، بولتے رہتے، ظلم کرتے رہتے۔ جو پارٹی جتنا بولے گا اتنا وہ عورت کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اتیاچار کرتا ہے۔ اسلام نے ایسا جمع خرچ کا کام نہیں کیا، زبانی جمع خرچ کا، جو بولا اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ اگر واقعتاً جو عزت اور عفت اور کیا کہتے ہیں ان کے عصمت کی حفاظت کے لیے جو اسلام نے نظام بنایا، اس کے اوپر صحیح طور پہ عمل ہوگا نا، عورت کی عزت کی دور کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گا، ایک آنچ بھی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اسی زمانے میں عرب کنٹری میں کیا ہوا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس کے بعد عورت ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے جا سکتی تھی، آ سکتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس طرح کا زمانہ دیکھا ہے اس دنیا نے، وہ اسلام کی برکت ہے۔ ہاں، آج بھی جہاں پر واقعتاً اسلام ہے وہاں پر یہ نظر آپ کو دیکھے گا، لیکن افسوس ہے آج اسلام سے زیادہ خالی مسلمانوں جیسے، جہاں اسلام نافذ ہوا تھا، جیسا کہ ہمارے پڑوس ملک میں افغانستان، کیا کر دیا گیا اس ملک کا، لیکن الحمدللہ آہستہ 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 یہ ملک اب ترقی کر رہا ہے۔ وہاں جا کر یہ دیکھو، اور کسی عرب کنٹری کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ وہاں صرف زبانی جمع خرچ ہے، اسلام نام کی جو چیز ہے، بس توحید بول کر کے کیا کرتے، وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں مجسمے قائم کیے جا رہے ہیں، مندریں قائم کیے جا رہے ہیں، مندروں کو جگہ دیا جا رہا ہے۔ اب کیا نام لیں ان کا، شرم آتی ہے ہم لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے۔ خیر، عورتوں کو اسلام نے کیا مقام دیا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی عورت بالغ ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد میں اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اسلام سکھاتا ہے، سمجھ رہے؟ باقی دھرموں میں زبردستی بھی ہو سکتا ہے،
لیکن اسلام میں نہیں ہے، بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے؟ وہ بولتی ہے کہ میرے کو یہ نکاح پسند نہیں ہے، نہیں، آپ زبردستی کر نہیں سکتے اس سے، زبردستی سگنیچر لے کر کے نہیں، اسلام نے عورت کو حق دیا۔ اب آپ بولتے ہیں عورت کو کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، یہ اس سے بڑا حق اور کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اس کی مرضی ہونا، وہ پسند کرنا، تب جا کر کے تھوپ نہیں سکتے اس کے اوپر کسی بھی لڑکے کو لے کر کے، لے کرنا تیرے کو نہیں، وہ بولتے ہیں میرے کو پسند نہیں، پسند، بس یہ ہے اسلام۔ اور اسی طرح اسلام میں نکاح کے وقت میں مہر لازم کر دیا گیا ہے، اور یہ عورت کا حق ہے، ہاں سمجھ رہے؟ مرد کو کچھ نہیں ملے گا، عورت کو ملے گا، مہر ملے گا، اور وہ بولے گی کہ جب تک میرا مہر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک تم میرے قریب بھی مت آؤ، یہ حق دیا ہے اسلام نے عورت، پہلے مہر دو۔ اور اسی طرح بیویوں کے جو حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو احکامات دیے اس میں تاکید ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ تو کس کو نہیں کہا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو زیادہ حج کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے عورتوں کے لیے، نہیں ہے؟ ارے ذرا سمجھیے نا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا، کچھ نہیں دیا، یہ دیا، یہ میں جو دیا وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ وہ تمہاری بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن تمہاری بیویاں ہونے سے پہلے وہ میری بندیاں ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے بیویاں بنتے وہ تمہاری نوکرانی نہیں بنتی، تمہاری باندھی نہیں بنتی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ قرآن کریم میں 4 پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا۔ ایسے اور آگے بھی آپ سنیں گے بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، عورتوں کو اچھا رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اسی طرح اسلام نے جہاں 1 2 3 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے، اس میں عدل اور انصاف کو ضروری قرار دیا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، انصاف، عدل ہو، برابری ہو۔ اگر عدل اور انصاف کرنے میں تمہارے کو خطرہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا نہ، تو پھر تمہیں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ ہے، اسلام نے 4 کی اجازت دی، 4 کی اجازت دی، عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا؟ کہا گیا ہے کہ انصاف اگر کرو تو ہی، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 پر اکتفا کرو، 2 3 4 اجازت نہیں ہے۔ عورت یہ جو ایک مرد 4 بیویوں سے مطلب 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی، اس میں عورتوں کا ہی فائدہ ہے، مردوں کا نہیں۔ مردوں کو تو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا، عورتوں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ جیسا کہ قیامت کے قریب بولتے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ ابھی جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ابھی ان کا نکاح کس سے ہونا؟ ابھی آپ مجھے بتاؤ۔ ابھی جنگاں لڑی جا رہے ہیں، اس میں مرد حضرات سب مارے جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ ابھی جو عورتیں زیادہ ہیں ان کے اندر بھی تو جنسی ضرورت ہے، اس جنسی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ یہاں کی عورتوں کو سمجھ نہیں ہے، باقی دوسرے ملکوں کی عورتوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ وہ خود ہی کیا کرتے ہیں، مردوں کو بولتے ہیں تمہیں کائی کو خالی ایک کر کے رکھے اور ایک کو لاؤ نا۔ خود بیوی بولتی ہے، کیا شاگرد میں اللہ ہم سب کو ایسی بیوی نصیب فرمائے، دعا کرتی کہ تمہیں یہاں ملنا مشکل ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ عورتوں کا اس میں فائدہ ہے۔ کتنی کی عورتیں جب 30 کراس کرتی ہیں، 35 کراس کرتی ہیں، پڑھتے پڑھتے نوکری کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، 30 سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ خود بھی تمنا کرنے لگتی ہیں میرے کو بیوی والا شوہر بھی اگر نکاح کرے تو میں اس کے ساتھ جانے بھی تیار ہوں۔ سمجھ رہے؟ 20 سے 30 تک بس مجھے ایسا ہونا، ویسا ہونا، ایسا ہونا، ویسا ہونا بولتے، اس کے بعد جب عمر گزر جاتی ہے
پھر یہ خیال آتا ہے. تو یہ بیوہ عورتیں 40-45 سال کی جن کے مرد مر گئے, چلے گئے دنیا سے, ان سے نکاح کرنے کے لیے اگر کوئی بیوی والا, اگر کوئی شوہر تیار ہوتا ہے میں تمہارے کو آسرا بنوں گا, اس کے اوپر تانے کسے جاتے, یہ شہوت پرست ہے, بڈھا ہوا تو بھی جو کہتے اسے اور ایک بیوی ہونا بولتے ہیں. استغفر اللہ. صحابہ کرام کے نظر, بلکہ صحابہ کی زندگی آپ پڑھو گے تو بہت سارے صحابہ نہیں بلکہ 99% صحابہ کی 2 سے زیادہ ہی بیویاں تھیں. ایک بیوی والا صحابی آپ کو بہت کم ملے گا, ایک بیوی والا صحابی کم ملے گا آپ کو. یہ کوئی عیب کی بات نہیں میرے بھائی, یہ تو عورتوں کے اوپر احسان ہے مردوں کا کہ عورتوں کو آسرا دے رہے ہیں, ان کو سہارا دے رہے ہیں, ان کو گھر دے رہے ہیں, ان کو سب کچھ دے رہے ہیں. جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے ان کو چاہیے کرنا, اس میں عورتوں کا فائدہ ہے مردوں سے زیادہ. سمجھ رہے, سمجھتے نہیں. عورتوں کے اوپر ظلم بولتے, کیا ظلم, ٹھیک ہے. اور اسی طرح طلاق جو آپ نے سنا, بغیر کسی وجہ کے طلاق دینے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے, کوئی معقول وجہ ہو. اور اس سے پہلے بہت سارے جتن اپنانے کا حکم دیا گیا سورہ نساء میں, ابھی آپ تفسیر میں سن رہے تھے. ہٹ سے طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. طلاق کا بھی لفظ بول کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے نا, کہ طلاق کی وجہ سے عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو طلاق کے مسائل پڑھنے سے پہلے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاق بلا وجہ دینے کو اسلام نے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز قرار دیا. ابغض الحلال الی اللہ, سب سے زیادہ غصہ دلانے والے حلال چیزوں میں فرمایا طلاق ہے. طلاق دینا حلال ہے, جائز ہے, لیکن بلا وجہ طلاق دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوا تو اس کی لائف چلے گئی, وہ برباد ہوا. سمجھ رہے نا, اللہ ناراض ہوا بولے تو کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. اللہ ناراض, وہ کل میں سن رہا, اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اس سے زیادہ بدنصیب اور کوئی بھی نہیں دنیا میں. جسے بولتے ہیں نا آپ لکی آدمی, لکی کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدنصیب. اللہ جس سے ناراض ہوا, تو بغیر وجہ کے طلاق دینا اللہ کو غصہ دلانا ہے. اسی طرح عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا بھی موقع دیا ہے. عورت اگر نہیں چاہتی مرد کو, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہ خلا لے سکتی ہے. خالی پیلی عورت مرد کچھ خالی طلاق کا ادھیکار دیا, عورت کو کچھ نہیں نہ, عورت کو بھی دیا ہے خلا کا ادھیکار. خلا جسے کہتے ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ سنیں گے. عورت بولے کہ میرے کو تم پسند نہیں, تم بہت میرے اوپر ظلم کرتے, میرے کو طلاق دے دو بھائی. سمجھ رہے, وہ طلاق دے دے, ہو گیا نا, قصہ ختم. نہیں دے رہا ہے, قاضی کے پاس جائے, جا کر کے بولے میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا. یہ اختیار عورت کو دیا گیا ہے. سمجھ رہے, تو قاضی بعد میں فیصلہ کرے گا, اسلامی کورٹ نہیں, کھڑکے موتنے والوں کے پاس نہیں جانے کا, قاضیوں کے پاس جانے کا. اب قاضیوں بھی بنگلور میں لاٹ پٹ قاضی آ گئے بولتے, پیسہ لے کر فیصلہ سنانے والے. کیا کیا ہے, چور بازار, پیسہ لے کر. سمجھ رہے, اللہ حفاظت فرمائے. کون پوچھنے والا ہے ان کا, یہ دارالقضا, اس میں کون برابر سچے ہیں کون جھوٹے ہیں, کون پرکھنے کا ہے؟ مسلمانوں کو دارالقضا مل گیا بول کے چلے گئے, اور مولوی صاحب بولے دارالقضا جانا کہتے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانا نہیں کہتے. انہوں کیا, اتنا دو تمہارا کام بنے گا. ایسے چور دارالقضا بھی بن گئے ہیں. اللہ ہی حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کو. صحیح سمجھ دے, 25,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے کر کے ان کا طلاق کرا دیتے. جاؤ. عورت اگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتی ہے اپنے مردوں سے, وہ بھی جا کر کے دارالقضا میں کیا کرتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں کیا ہے, پیسہ ملتے ہی ان لوگ کیا کرتے, خلا بھی کراتے, فسخ بھی کراتے, پورا کرا دیتے. ہو گیا, تم جدا ہو گئے, تمہارے کو ابھی ضرورت نہیں ہے شوہر کے پاس جانا, تم جاؤ, آزاد ہو گئی. اب تم چاہے تو عدت کے بعد دوسرا شادی کر سکتے. واہ, ہو گیا. ایسا چور دارالقضا بھی دو کے بعد. میں وہ دارالقضا کی بات نہیں کر رہا جو صحیح معنی میں دارالقضا ہے, ٹھیک ہے. تو خلا لینے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. اسلام جب آیا تو زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ایلا کے نام پر, زہار کے نام پر بہت ظلم ہوتا تھا. اتنا ہی نہیں, انہیں معلقہ بنا کر کے رکھا جاتا تھا. معلقہ کہتے ہیں ارے لٹکی ہوئی. لٹکی ہوئی کا مطلب کیا, ادھر آزاد ہو کر دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی,
اور ادھر شوہر کے پاس رہ کر اس کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے، انہیں طلاق بھی نہیں دیتا اور بیوی کو اس کے حقوق بھی نہیں دیتا، ایسا معلق بنا کر کے چھوڑ دیتے، اسلام نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ معلقہ بنانے کی اجازت نہیں۔ ہاں کبھی موقع آ جاتا ہے، کسی نوبت آ جاتی ہے طلاق کی، خلا کی، جدائیگی کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کی پرورش کا حق اللہ نے عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں، تاکہ اس کی ممتا کو سکون ملے، سمجھ رہے نا؟ چھوٹے بچوں سے ماں جو محبت کرتی ہیں وہ ماں جانتی ہے، مرد لوگ جانتے نہیں، تو اس کی ممتا کو سکون پہنچانے کے لیے اسلام نے کہا اگر لڑکا بچہ ہے 7 سال تک وہ بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس۔ بچی ہے بالغ ہونے تک وہ ماں کے پاس رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام نے کہا ہے۔ جدا ہونے کے بعد میں بچہ، ایک بچہ مرد کے پاس، ایک بچہ، اور ایسا نہیں، چھوٹے بچے ہیں وہ بچے کہاں جائیں گے؟ ماں کے پاس جائیں گے۔ واہ، اس سے اب آپ بتاؤ نا، مرد بولنا، مرد حضرات ہمارے اوپر اسلام نے بہت بڑا ظلم کیا بول کے بولنا نا، ظلم نہیں کیا ہے، عورتیں ماں ہیں، ان کے ممتا کو سکون ملتا ہے۔ مرد کیا ہے؟ مرد پال سکتا ہے ماں کی طرح، شفقت، مہربانی بچوں کے ساتھ، یہ ایک دن دیں بچے کو، چھوٹے سے بچے کو ذرا سنبھالو بول کر، یہ 1 گھنٹہ نہیں سنبھال سکتے، 1 گھنٹہ۔ ہاں مائیں ہوتی ہے، تو یہ ممتا کو سکون پہنچانے اللہ نے یہ ارینجمنٹ، بچے ماں کے ساتھ رہیں۔ یہ جدائیگی کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اس آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ بدنام کرتے ہیں نا جی، اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا، ظلم نہیں کیا ہے، بڑی رعایت کی ہے۔ اور اسی طرح عورت کو جو حصہ نہیں ملتا تھا وراثت میں، اس کو بلکہ وراثت کا مال کے جیسا کیا کر دے، اسلام نے عورتوں کو حصہ مقرر کیا۔ بیٹی کو کتنا بتایا، ماں کو کتنا بتایا، بہن کو کتنا بتایا، بیوی کو کتنا وہ بھی بتایا، سورہ نساء میں ہے، وراثت میں الگ الگ بنا کر کے حصہ دیا عورتوں کو۔ ہاں ابھی یہ چارج نا عورت کی شکل اور کچھ اور بھی ہے، یا تو بیٹی یا ماں یا بہن یا بیوی، سب حقوق بتا دی کہ ان کو اتنا ملے گا وراثت میں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا عورت کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ اشارات آپ نے سمجھ لیے، اب آئندہ آپ سن لیں کہ اسلام میں طلاق کیوں رکھا گیا، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ نکاح کوئی وقتی یا لمیٹڈ زمانے کے لیے نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے؟ نکاح ایک وقتی چیز نہیں ہے، نکاح ایک محدود پیمانے پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ایسا پختہ عہد ہے، پرامس کرنا ہے کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہم اس کو ادا کریں گے، اسی نیت سے نکاح کیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ نکاح کوئی 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے، 1 سال 2 سال کے لیے نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیا کرتے، بعد میں حالات کچھ ایسے پیش آتے ہیں کہ نکاح کا رشتہ باقی رکھنے میں کیا ہے، دونوں کے لیے وہ رشتہ باقی رکھنا عذاب بن سکتا ہے، سزا بن سکتی ہے، اس لیے ناگزیر حالات میں اسلام نے طلاق کو کیا کر دیا، طلاق کا دروازہ رکھا، سمجھ رہے؟ اگر یہ نہیں رکھیں گے بلکہ نکاح ہوا، اب اس کی کیا کڑی کوئی بھی نہیں کھولے گا، ایسا اگر ہوتا نا اسلام میں بہت مشکل ہو جاتا تھا، نہیں سمجھ رہے؟ بہت مشکل ہوتا تھا، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے طلاق، وہ عورت کے لیے بھی ضرورت ہے، مرد کے لیے بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے رکھا ہے، تو یہ ضرورتاً ہے، یہ کوئی ایسے ہی، لیکن مسلمان لوگ نے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے غیروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ بدنام کرے اسلام، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں طلاق کیا ہے۔ ابھی آپ سمجھے نہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی، وقت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔